بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے تکلیفیں پہنچنے لگی، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگا، ان کی حرکتوں سے یا ان کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہونے لگی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو ان کی تکلیفوں سے پریشانی ہوتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں۔ پریشانیاں، تکلیفیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں آنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ جس کو جتنی زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اسے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اسے پریشانیوں سے دوچار کر دیتے ہیں، اس کی زندگیوں میں تکلیفیں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تکلیفوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ تکلیفیں ہی ہیں جو سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرتی ہیں، یہ تکلیفیں ہی ہیں، مصیبتیں ہی ہیں، آزمائشیں ہی ہیں اسلام کی راہ میں جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لا لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو یہ آزمائش کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، اللہ کے امتحان لینے کی وجہ سے انسانوں میں پرکھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی قوموں کو آپ دیکھیں گے تو پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا ہے، اور انہیں بھی اس امتحان میں جو ہے گزرنا پڑا، بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تم تو اتنی آزمائش، اتنی تکلیفوں پر تم پریشان ہو جاتے ہو، تم سے پہلے والے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ انہیں زمین کھودی جاتی، زمین میں انہیں گاڑا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو باریک جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام سے نہیں پھرتے، حتیٰ کہ پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائش اتنی سخت تھی، ان میں سے کسی کو تو لوہے کی کنگھیوں سے ٹھکرا جاتا اور جس کی وجہ سے اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی۔ اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی ساری زندگی آزمائشوں میں گزار دی،
ساری کی ساری زندگی آپ کی آزمائشوں میں گزری. کبھی اپنوں سے آپ کو تکلیف پہنچی, کبھی پرایوں سے تکلیف پہنچی, کبھی بچوں سے, کبھی بڑوں سے, کبھی جاننے والوں سے, کبھی انجانوں سے, کبھی کسی سے امید نہ تھی ایسے لوگوں سے, کبھی جس سے امید تھی ان سے. ہر طرح سے ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. تکلیف کا عالم یہ تھا کہ کبھی آپ راستے سے گزرتے تو مشرکین کہا کرتا کہ یہ دیکھو یہ دیوانہ جا رہا ہے, انک لمجنون, کہتے کہ یہ بے شک تو دیوانہ ہے. پریشانیاں اتنی سخت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا. راستے میں نکلتے تو کہتے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, کہا اللہ کہتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے. پریشانیاں اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ پر جو ہے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا, اپنے گھر کا کچرا آپ پر ڈال دیا جاتا. پریشانیاں اس حد تک تھی. اللہ نے آپ کو اس حد تک آزمایا, اللہ نے آپ کو آزمائش میں اس حد تک جھونکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تب بھی آپ کو ستایا جاتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے. قریش مکہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے, اونٹ کی وچھ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا. اونٹ کی, جانور کی وہ تھیلی جسے ہم اوراب بوٹی کے نام سے جانتے ہیں, جس کے اندر اس کی غلاظت بھری ہوتی ہے, کہا کہ اس غلاظت بھری اونٹ کی اوجھری کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے, آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہ اٹھ پائے. پریشانیاں اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا جاتا, کہتا کہ یہ دم کٹا ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, یہ سب اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر, اے نبی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر, اللہ کے نبی آپ نماز پڑھیے, قربانی کے اپنے رب کے لیے. ان شانئک ھو الابتر, تاکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دم کرتے ہیں, آپ کو بیٹے نہیں ہیں. اللہ نے آپ اس کے بعد آپ کو 3 بیٹا عطا کر دیا. پریشانی اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی. ابو جہل اس نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. پریشانیاں اس قدر تھی, آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے, تکلیفیں ایسی ایسی آپ کو دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنا ہوتا تو سوچنا پڑتا. آپ کو تکلیفیں ایسی دی گئی, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے تو ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے خطر لے کر آیا تاکہ محمد کے سر کو میں کچل دوں. اتنے میں پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور خطر پھینک کر بھاگ گیا. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اسے اچک لیتے. پریشانی آپ کو اس قدر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو عقبہ بن ابی معیط آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال دیتا, کپڑا ڈال کر اسے مروڑنے لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی سے مروڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس سے بچاتے اور کہتے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. اتنی ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی ہم اور آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور مومن کی زندگی کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا دوسرا نام پریشانی ہے. مومن کی زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن, مومن کی مثال اس چھوٹے سے گیہوں کے درخت کی طرح ہے. کہا کہ مومن کی مثال اس چھوٹے سے گیہوں کی درخت کی طرح ہے. ہوا جیسے آتی ہے ویسا وہ ہلنے لگتا ہے. ہوا آتی اس طرف سے آتی ہے تو یہاں ہلنے لگتا ہے, ہوا اس طرف سے آتی تو یہاں ہلنے لگتا ہے, جب ہوا نہیں آتی تو رک جاتا ہے. کہا کہ یہ مومنوں کی مثال ہے کہ جب جیسے جیسے ان کی پریشانیاں آتی جاتی ہیں وہ پریشانیوں کو سہاتے جاتے ہیں, صبر کرتے جاتے ہیں, برداشت کرتے جاتے ہیں. زندگی بھر انہیں پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملتے ہیں. یہ آزمائشیں, یہ مصیبتیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ملتی ہیں. کسی کو کاروبار سے ملتی ہیں, کسی کو اولاد سے ملتی ہے, کسی کو بیماری کی شکل میں ملتی ہے, کسی کو کھانے پینے کی شکل میں ملتی ہے,
کسی کو اولاد نہ ہونے کی شکل میں ملتی ہے، کسی کو طرح طرح کی پریشانیاں ملتی ہے، کوئی چل نہیں پاتا ہے پریشانی، کوئی صحیح سے دیکھ نہیں پاتا، کوئی صحیح سے بات نہیں کر پاتا، کوئی صحیح سے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہونے کی علامت ہے۔ اس میں جو لوگ صبر کر جائیں گے، جو لوگ صبر کر جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، چاہے تمہیں ڈرا کر ہو، کبھی ڈر دے کر آزمائیں گے، کبھی مال کو کم کر آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کم کر آزمائیں گے، کبھی جانیں لے کر آزمائیں گے، کبھی جو ہے تمہیں طرح طرح سے آزمائیں گے۔ آگے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ 3 چاند گزر جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ مصیبتیں تھیں جو اللہ کے نبی برداشت کر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار رزق مسئلے میں اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہم کھجور کی بیجیں کھا کر جیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پتے کھایا کرتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی اپنے قضائے حاجت ہو جاتا تو اس سے سوکھا ہوا جو غلازت نکلا کرتی تھی، جیسے بکریوں کے لیے نکل جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی تک میسر نہ ہوتا تھا، پتے کھا کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی کبھار کھانے کی پریشانی اتنی ہوتی کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑ جایا کرتے تھے۔ اتنی ساری آزمائشوں سے اللہ نے آزمایا، اس کے بعد ہی اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو نہیں مل جاتا، اس کے لیے ہمیں بھی بڑا امتحان دینا پڑے گا، بڑے صبر کرنے پڑیں گے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تکلیف انسان کی زندگی میں آئیں گے ہی، لیکن اسے فیس کرنا ہوگا، اسے برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کا سودا جو سامان ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا کاسٹلی سودا ہے، اسے ایسے ہاتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے، جنت اگر پانا ہے تو پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، جنت اگر پانا ہے تو رات کو جاگنا پڑے گا، جنت اگر پانا ہے تو اس کے لیے رونا پڑے گا، جنت اگر پانا ہے بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، جنت اگر پانا ہے تو اللہ جب بلائے آنا ہوگا، جنت اگر پانا ہے تو خواہشات کو چھوڑنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، کہتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں سے گھیر دیا ہے، بغیر پریشانی کے کوئی جنت نہیں جا سکتا، جب تک پریشانی نہیں جلے گا تب تک جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے پریشانیوں سے گھیر دیا ہے، جنت جانا ہے پریشانیوں سے دوچار ہونا، تکلیفوں کو لینا پڑے گا، تکلیفیں آئیں گی برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی جو ہے جنت میسر ہوگی۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں انسان کے لیے باعث خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں پریشانی میں مصیبتوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ سارے مسلمانوں کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی اللہ سے معاف فرمائے، آمین۔